بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 72 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان نقصان الایمان بالمعاصی والزنا۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس عنوان کے تحت مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے، تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم يقول وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ابن شہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبد الملک بن ابی بکر نے بتایا کہ ابو بکر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے اور فرماتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا کہ کوئی مال لوٹنے اور اچکنے والا ایسا نہیں کہ وہ ایسا مال جس کی طرف لوگوں کی نگاہ اٹھتی ہو اسے لوٹے، مگر یہ کہ وہ لوٹنے والا مومن نہیں ہوتا۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں: حرملہ بن یحییٰ بن عبداللہ بن عمران التجیبی، ابو حفص المصری صدوق، دوسرے ہیں ابن وہب، ان کا نام ہے عبداللہ المصری، ثقۃ حافظ عابد فقیہ، تیسرے ہیں یونس بن یزید الایلی، ثقۃ، چوتھے ہیں ابن شہاب، ان کا نام ہے محمد بن مسلم الزہری الامام، اور پانچویں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری المدنی، اور چھٹے ہیں سعید بن المسیب المخزومی المدنی، ساتویں راوی ہیں عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث المخزومی المدنی ثقۃ، اور آٹھویں ہیں ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ ثقۃ فقیہ عابد، اور نویں راوی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہلی سند کے اعتبار سے یہ سداسیات میں سے ہے اور دوسری سند کے اعتبار سے یہ سباعیات میں سے ہے۔ اس سند کے پہلے نصف میں مصری راویوں کا تسلسل ہے اور دوسرے نصف میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اس میں مدینہ کے مشہور فقہائے 7 میں سے 3 کا تذکرہ ہے۔ ان فقہائے 7 کو اس شعر کے اندر ذکر کیا گیا ہے: عبید اللہ، عروہ، قاسم، 3 یہ ہو گئے، سعید، ابو بکر، سلیمان، خارجہ، یہ 4 ہو گئے، 4 اور 3 7۔ اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اس میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جو اپنے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے سب سے بڑے حافظ تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں 8 احادیث کو ذکر کیا ہے۔ کمال ایمان کا دوسرا جز منہیات سے پرہیز کرنا ہے۔ حدیث جبریل میں بتایا گیا تھا کہ کمال ایمان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو، کسی آن بھی اللہ تعالیٰ نظروں سے اوجل نہ ہو۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس استحضار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مومن کا کوئی قدم اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہیں اٹھے گا، زبان، ہاتھ سب اطاعت حق کے لیے آمادہ رہیں گے۔ جب زبان سے لوگ محفوظ ہوں گے تو وہ مسلم کے لقب سے پکارے جانے کا مستحق ہوگا، اور اس کی طرف سے جان و مال، عزت و آبرو کا اطمینان ہوگا تو مومن کے لقب سے ملقب ہوگا۔
اور بعد میں وہ سب کا خیر خواہ بن جائے گا۔ لیکن کبھی بعض عوارض کی وجہ سے مومن سے مسلم اور مؤمن کا لقب چھین لیا جاتا ہے۔ اگر لوگوں کے مال پر دست درازی کرنے لگے گا، شراب پینے لگے گا، زنا کا ارتکاب کرے گا، تو اس کا نام سارق، منتہب، شرابی اور زانی رکھ دیا جائے گا۔ اور چونکہ اس نے اپنے اعزازی نام کی خود لاج نہیں رکھی، اس لیے اس وقت وہ اس نام سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق معلوم ہوا کہ چوری ڈکیتی کرتے وقت انسان مومن نہیں رہتا۔ اس طرح کی احادیث کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے معتزلہ یہ عقیدہ بنا بیٹھے کہ اگر مومن گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اگلے صفحات کے اندر پہلے ہم معتزلین اور خوارج کے عقائد کو دیکھتے ہیں اور پھر اس حدیث پاک کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں۔ دیکھیں، اہل السنہ کا عقیدہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ الکبیرۃ لا تخرج عن الایمان، کہ گناہ کبیرہ مومن کو ایمان سے نہیں نکالتا۔ معتزلہ اسے اختلاف کرتے ہیں، حیث زعموا، کیونکہ ان کا گمان یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ لیس بمؤمن ولا کافر، نہ مومن رہتا ہے نہ کافر بنتا ہے، اور یہ ہے دو مرتبوں کے درمیان ایک اور مرتبے کو ثابت کرنا، بناء علی ان الاعمال عندهم جزء من حقیقت الایمان۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ولا تدخلہ، یعنی کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب بندے مومن کو کفر میں بھی داخل نہیں کرتا، جبکہ خوارج وہ یہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ بلکہ مرتکب صغیرہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور وہ ایمان اور کفر کے درمیان کسی واسطے کو ثابت نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت اپنے عقیدے کے اوپر مختلف دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اگر مومن گناہ کر لیتا ہے تو حقیقت ایمان تو پھر بھی اس کے اندر باقی ہے، اور حقیقت ایمان کیا ہے؟ تصدیق قلبی، اور تصدیق قلبی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس مومن سے تصدیق قلبی کے منافی کوئی عمل وجود میں نہ آ جائے۔ صرف کبیرہ گناہ کے اوپر اقدام کر لینا شہوت کی وجہ سے یا حمیت اور غیرت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے، خاص طور پر جب سزا کا خوف بھی اس کو ہو، معافی کی امید بھی ہو اور توبہ کا ارادہ بھی ہو، تو گناہ کبیرہ پر ایسا اقدام تصدیق قلبی کے منافی نہیں ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ جب کوئی مومن کسی گناہ کبیرہ کو حلال سمجھ کر یا ہلکا سمجھ کر کرے تو پھر یہ تکذیب کی علامت ہے، اور پھر اس کا یہ گناہ کبیرہ کے اوپر اقدام کفر کا سبب ہوگا، کیونکہ حرام کو حلال سمجھ کر کرنا یہ تکذیب کی علامت ہے۔ ایسے مقامات پر ان دونوں گروہوں یعنی معتزلہ اور خوارج کو دھوکہ اس لیے لگا کہ جو شخص بھی محض الفاظ کی شان و شوکت کو دیکھ کر مسائل کا استنباط کرنے بیٹھ جائے گا، یقیناً وہ حقیقت تک پہنچنے سے قاصر رہے گا، کیونکہ ہر زبان کا یہ اسلوب ہے کہ مدح اور ذم کے وقت مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے۔ مدح کے موقع پر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، مثلا کسی کو فرشتہ یا شیر کہہ دیا جاتا ہے، اور مذمت کے موقع پر گھٹیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، مخاطب کو اس کا مقام یاد دلایا جاتا ہے۔ مثلا کوئی بینا شخص دن کے اجالے میں کسی سے ٹکرا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اندھے تو نہیں ہو گئے۔ قرآن پاک کا انداز بھی اس پر شاہد ہے کہ مشرک کو انما المشرکون نجس کہا، حالانکہ مشرک کے بدن پر ظاہری نجاست نہ ہو تو اس کا بدن بھی پاک ہے اور اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، اس کے باوجود نجس کہا گیا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، اور ایسے مقامات پر کوئی اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مشرک کی مذمت کی تو ایک مسلمان ہو کر جب مشرکوں جیسا کام کرے گا تو وہ اس سے زیادہ مذمت اور سرزنش کے لائق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہوئے جب دشمنوں جیسا کام کرے گا تو اس کو مذمت آمیز خطاب دے کر آر دلائی جائے گی کہ تم میں اور کافر میں کیا فرق رہا۔ گویا آر دلا کر مسلمان کو اپنا مقام یاد دلایا جاتا ہے۔ یہی حال حدیث باب کا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں انبیاء کرام کے بارے میں اس قسم کے کلمات استعمال کیے گئے ہیں، وہ بھی اسی قبیل سے ہیں۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی آبادی چھوڑ دی اور باہر تشریف لے گئے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں فرمایا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم ان پر قادر نہیں، ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے۔ کیا کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کی گرفت سے ہم باہر ہیں؟ پھر ایک اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا کیسے گمان کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگرچہ آپ نے ایسا عقیدہ نہیں رکھا، مگر آپ کے فعل سے ایسا سمجھا جا سکتا ہے، اور آپ کے مقام اور مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کا کام آپ جیسوں سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس قسم کی بات کہہ کر ان کو اپنا مقام یاد دلایا۔ تو اس قسم کی حدیثوں کا مطلب محاورے کو سامنے رکھ کر بیان کیا جائے، نہ کہ حقیقی معنی مراد کو سامنے رکھ کر، ورنہ تو انسان کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر حدیث باب کا وہی مطلب ہے جو معتزلہ اور خوارج لیتے ہیں، تو پھر تو یہ حدیث پاک قرآن کریم کی اس آیت کے معارض ہے۔ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر شرک کے علاوہ کبائر موجب کفر ہوتے تو ان کی مغفرت کی گنجائش کہاں ہوتی؟ معلوم ہوا کہ مرتکب کبیرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اسی طرح وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہاں آپس میں لڑنے والوں کو مومن کے نام سے یاد کیا ہے، حالانکہ لڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح حدود اللہ اور قصاص کی جتنی آیتیں ہیں، ان میں مرتکب کبیرہ کے لیے ایک سزا مقرر ہے۔ اگر وہ خارج اسلام ہوتا تو مرتد ہو جاتا، اور مرتد کی سزا اس پر نافذ ہوتی۔ معلوم ہوا کہ مرتکب کبیرہ خارج از اسلام نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ان جیسی احادیث سے بھی جمہور نے استدلال کیا ہے کہ ارتکاب کبیرہ کے باوجود جنت میں جائے گا۔ تو یہ جمہور کے مستدلات بھی ہیں اور زیر بحث حدیث سے معارض بھی ہیں۔ معتزلہ نے چونکہ زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے، اس لیے اس حدیث کی توجیہ اور تعویل اور اس کو صحیح محمل پر حمل کرنا ضروری ہے تاکہ تمام نصوص میں توافق اور تطابق ہو جائے۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ یہاں زانی کے ایمان کی جو نفی ہے یہ کمال ایمان کی نفی ہے، اصل ایمان کی نفی نہیں۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہاں ایمان کے ایک اہم شعبہ حیا کی نفی ہے، جو یہ قبیح فعل کرتا ہے وہ مومن نہیں، یعنی با حیا نہیں رہتا۔ ایمان کا اہم شعبہ حیا اس سے چلا جاتا ہے، جیسے کہا گیا ہے بے حیا باش و ہر چے خواہی کن۔ اور ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ یہاں نور ایمان کی نفی مراد ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی یہی توجیہ کی ہے کہ نور ایمان باقی نہیں رہتا۔ اور ایک توجیہ یہ ہے کہ اس سے ایمان شہودی کی نفی مراد ہے کہ اگر یہ شخص اللہ کو حاضر ناظر مانتا تو اس حضوری کی حالت میں کبھی یہ حرکت نہ کرتا، جبکہ چھوٹے بچے کی موجودگی میں کوئی شخص ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ایک اور توجیہ یہ ہے کہ یہ حکم زجر اور توبیخ اور تغلیظ و تشدید پر محمول ہے کہ اس قبیح حرکت کا مرتکب مومن نہیں رہا بلکہ فاسق و فاجر بن گیا۔ اور ایک توجیہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کی ہے کہ اس قبیح حرکت کی وجہ سے ایمان دل سے نکل کر سر پر چھتری کی طرح کھڑا رہتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ بہرحال اہل سنت اس قسم کی احادیث میں تعویلات اس لیے کرتے ہیں تاکہ دوسرے نصوص ہاتھ سے نہ جانے پائیں۔ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، ینتہب انتہاب سے ہے کسی کا مال زبردستی چھیننا، اور نہبہ لوٹے ہوئے مال کو کہتے ہیں۔ ذات شرفن، یعنی لوگ جھانک جھانک کر ان کو دیکھیں اور حیران رہ جائیں کہ دن دہاڑے کیسے ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم، یعنی اس کی جرأت پر تعجب کریں گے، اس کے ظلم سے ڈرتے ہوئے صرف اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے اور کچھ کر نہیں سکیں گے۔ اور یہ جو ارشاد فرمائے کہ وَكَانَ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یلحق معہن، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس گناہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حیثیت سے سابقہ کبائر کے ساتھ ملاتے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اضافہ فرماتے تھے۔ یہاں اس حدیث پاک کی تخریج کو ذکر کیا جا رہا ہے، متفق علیہ ہے۔ دیگر محدثین نے بھی اس حدیث پاک کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ ان حضرات کے نام اور ان کی کتابوں کے نام مذکور ہیں۔
چند فوائد کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان فوائد کے اوپر ہم تفصیل سے اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ حدیث پاک سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ اس صفحے میں بھی چند فوائد کو ذکر کیا گیا ہے اور یہاں بھی کچھ فوائد کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کو بھی حل کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔